جو کہانی ہم سب پاکستان کے بارے میں سنتے آئے ہیں، کیا وہ پوری سچائی ہے؟ حال ہی میں ایک نئی کتاب نے ہماری تاریخ کی بنیادوں پر کچھ بہت گہرے سوالات اٹھائے ہیں اور اس سے ایک بڑی قومی بحث چھڑ گئی ہے۔ چلیں آج اسی پر بات کرتے ہیں کہ یہ کتاب آخر ہماری تاریخ کے بارے میں کیا کچھ نیا بتا رہی ہے۔ شروع سے ہی یہ تصور خود مبہم اور غیر واضح رہا۔ یہ الفاظ ہیں ڈاکٹر پرویز ہودبھائی کے، اور سچ پوچھیں تو یہ ایک جملہ آج کی ہماری پوری گفتگو کا مرکز ہے۔ یہ اس بنیادی سوال کو جنم دیتا ہے کہ نظریہ پاکستان آخر تھا کیا؟ اور یہ بحث شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ ہوئی ہے شہزاد غیاث کی کتاب پاکستان لاسٹ سے۔ غیاث، جو اپنے تیز تجزیوں اور پوڈ کاسٹ کے لیے جانے جاتے ہیں، انہوں نے اب ان خیالات کو اکٹھا کر کے ان تاریخی اور سیاسی نظریات پر سوال اٹھایا ہے جنہوں نے اس ملک کی تشکیل کی۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی کتاب کسی ملک کی پوری سرکاری تاریخ کو چیلنج کر دے تو بھائی اس کو سمجھا کیسے جائے؟ اس کے دلائل کو پرکھنے کے لیے ہم ایک خاص طریقہ اپنائیں گے، ایک ایسا فریم ورک جو ہمیں بات کی تہہ تک پہنچنے میں مدد دے گا۔ تو ہم نے سوچا کہ اس کا جائزہ ایک خاص طریقے سے لیا جائے، بالکل ایک اسکالر کی طرح، جیسے کسی علمی کتاب کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہمیں ایک ٹول کٹ دیتا ہے تاکہ ہم کتاب کے دلائل، اس کی اہمیت اور یہاں تک کہ اس کی کمزوریوں کو بھی منظم طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو یہ خاکہ سمجھ لیں ہمارے تجزیے کا روڈ میپ ہے۔ ہم 3 حصوں میں بات کریں گے۔ پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ کتاب کے مول دلائل ہیں کیا، پھر یہ دلائل آج کے دور میں اتنے اہم کیوں ہیں، اور آخر میں کتاب ان مسائل کا حل کیا بتاتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، دلائل کا خلاصہ۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب ہماری قومی داستان کو کس طرح چیلنج کرتی ہے اور ان مفروضوں کو کیسے توڑتی ہے جن پر ہم شاید ہمیشہ سے یقین کرتے آئے ہیں۔ مصنف کا مقصد صرف تاریخ کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ اس تاریخ کو بچانا ہے جسے کے عزیز کے الفاظ میں قتل کر دیا گیا ہے، یعنی سرکاری بیانیے اور حقیقت کے درمیان جو فرق ہے اسے واضح کیا جائے تاکہ ایک زیادہ سچی تصویر سامنے آ سکے۔ دیکھیں، کتاب سب سے پہلے جس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ ہے قرارداد لاہور۔ ہمیں پڑھایا گیا کہ قرارداد میں ایک ریاست کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن کتاب کہتی ہے کہ اصل متن میں تو ریاستوں یعنی سٹیٹس کا ذکر تھا۔ یہ ایک لفظ کا فرق پاکستان کے وفاقی ڈھانچے کے پورے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ پھر بات آتی ہے ہمارے ہیروز کی اور ویلنز کی۔ کتاب یہ سوال اٹھاتی ہے کہ ہم نے حملہ آوروں کو ہیرو اور اپنی ہی دھرتی کے محافظوں کو غدار کیوں بنا دیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تاریخ کو کس طرح حال کی سیاسی ضروریات کے لیے بار بار لکھا جاتا رہا ہے۔ اور پھر کتاب اس سادے سے بیانیے کو بھی چیلنج کرتی ہے کہ یہ ساری جدوجہد بس ہندو اور مسلمان کی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ اصل کہانی حاکم اور محکوم کی ہے، جہاں نو آبادیاتی طاقتوں اور مقامی اشرافیہ نے اپنے مفادات کے لیے عوام کو تقسیم کیا۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، تجزیہ اور اہمیت۔ ہم نے یہ تو جان لیا کہ کتاب کیا کہہ رہی ہے، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ ان باتوں کا آج کیا مطلب ہے؟ یہ بحث ہمارے حال اور مستقبل کے لیے کیوں ضروری ہے؟ خود مصنف کا کہنا ہے، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے، کہ وہ اس کتاب کو کوئی حتمی جواب نہیں سمجھتے۔ وہ اسے ایک گیٹ وے ڈرگ کے طور پر دیکھتے ہیں، ایک ایسی شروعات جو پڑھنے والے کو تاریخ کی گہرائیوں میں مزید تحقیق کرنے پر اکسائے۔ یہ جواب نہیں بلکہ سوالات کا ایک نیا دروازہ ہے۔ اور یہیں سے وہ بنیادی سوال پھر ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی جب کسی قوم کی بنیادی ٹھیک سے واضح نہ کی گئی ہو تو پھر ہوتا کیا ہے؟ یہ ہمیں واپس ڈاکٹر ہودبھائی کی اسی بات پر لے آتا ہے کہ نظریہ پاکستان شروع سے ہی مبہم تھا۔ کتاب کا مول استدلال یہ ہے کہ اس نظریاتی ابہام کو، اس کنفیوژن کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا گیا۔ حکمران اشرافیہ نے اسے اپنے کنٹرول کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے ایک زبان اور ایک مذہب کا نعرہ لگایا جس نے بنگالیوں جیسے گروہوں کو خود سے الگ محسوس کروایا، اور اس کے نتائج ہم سب تاریخ میں دیکھ چکے ہیں۔ تو اب آتے ہیں آخری حصے کی طرف، تنقید اور سفارش۔ کیا یہ کتاب صرف مسئلے بتاتی ہے یا کوئی حل بھی پیش کرتی ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ مصنف کے مطابق اس قوم کے لیے آگے کا راستہ کیا ہے۔ نہیں، یہ کتاب صرف ماضی میں نہیں رہتی، یہ مستقبل کے لیے ایک روڈ میپ بھی دیتی ہے۔ مصنف نے ملک کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک بڑا عملی منصوبہ تجویز کیا ہے۔ غیاث ایک ریورس پیرامڈ ماڈل پیش کرتے ہیں، یعنی ایک الٹا اہرام، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلا اور سب سے ضروری قدم سیاست سے فوجی مداخلت کا خاتمہ۔ ان کے مطابق جب تک یہ بنیاد ٹھیک نہیں ہوتی، اس پر کوئی بھی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔
اور شاید اسی لیے ایک ریویو نے اس کتاب کے بارے میں کہا کہ یہ آنکھیں کھول دینے والی، بے چین کرنے والی اور چیلنجنگ ہے۔ یہ کوئی آسان کتاب نہیں ہے کیونکہ یہ ان سوالات پر مجبور کرتی ہے جن کا سامنا ہم اکثر نہیں کرنا چاہتے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کو ہم ایک آخری سوال پر ختم کرتے ہیں، ایک ایسا سوال جو اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ اگر قوم ایک کہانی ہے تو اس کا مصنف کون ہے، اور یہ کہانی کس کے لیے لکھی جا رہی ہے؟